اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یمن ایک ایسی دھرتی ہے جہاں پہ اسلام بغیر کسی خون ریزی سے پھیلا، اور اسلام کے پھیلنے میں بہت آسانیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز اور دائیں بائیں کی جتنی ریاستیں تھیں ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھی کہ اسلام قبول کر لیں۔ جب خسرو پرویز کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی یہ خط لے کے گیا، خسرو پرویز نے پڑھا تو اس نے اس کو پھاڑ کر نیچے پھینک دیا اور یمن کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجا کہ یہ خط مجھے عرب میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے جس نے مجھے لکھا، اور اس نے یہ جرأت کی کہ وہ مجھے یہ خط لکھتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، اور اس کو ہدایت فرمائی کہ ایک ایلچی بھیجو کہ وہ کون ہے نوجوان اور اس نے یہ خط کیوں لکھا، اور اس کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کو سزا دوں۔ چنانچہ یمن کے بادشاہ نے ایران کے ایلچی کے ساتھ ایک اپنا بندہ بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں کہ یہ خط آپ نے کیوں لکھا ہے، اس کا جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایلچی کو اور اس کے ساتھ آنے والے بندے دونوں کو واپس بھیجا کہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں واپس چلے گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یمن کے بادشاہ نے پھر اپنا ایلچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر پھر ان کو واپس کر دیا کہ ابھی انتظار کریں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے جب 40 دن گزر گئے تو وہ ایلچی دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہم نے خسرو پرویز کو جواب دینا ہے، لہٰذا ہمیں بتایا جائے کہ یہ خط آپ نے اس کو کیوں لکھا۔ تو جب انہوں نے یہ اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب قصہ تمام ہو گیا۔ خسرو پرویز کے بیٹے نے جس کا نام شرویہ ہے، اس نے خسرو پرویز کا پیٹ چاک کر دیا ہے اور خسرو پرویز اس دنیائے فانی سے گزر گیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ بات سن کر واپس یمن چلے گئے اور انہوں نے ساری حقیقت اپنے بادشاہ کو بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے فرمائے۔ تو اس بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ چلو یہ تو اچھا ہوا، اگر ایسا ہی ہے تو 1-2 دن کے بعد خسرو پرویز کی جگہ پہ جس کے بیٹے نے حکمرانی حاصل کی تھی اس نے اپنا ایلچی یمن بھیجا اور بتایا کہ خسرو پرویز اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اب اس سلطنت کا بادشاہ میں ہوں، اور ساتھ یہ ہدایت کی کہ سنو، جو عرب کا نوجوان ہے اس سے مت الجھو کیونکہ وہ حق پر ہے۔ اس طرح دین اسلام وہاں پر پھیلنے میں بہت آسانی ہوئی، اور جو شرویہ تھا خسرو پرویز کا بیٹا، اس نے اسلام کو قبول کرنے میں اور اسلام کو پھیلانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ اس طرح پورے یمن میں اسلام پھیل گیا۔